اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اب بادشاہ خواب دیکھتا ہے جو کل ہم نے پڑھا، اور اس نے کہا اپنے درباریوں سے کہ مجھے میرے خواب کی تعبیر بتا دو۔ اور خواب کیا دیکھا تھا کہ 7 جو دبلی گائیں ہیں وہ 7 موٹی تازہ جو گائیں تھیں ان کو کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں انہوں نے سبز دیکھیں اور 7 بالیں خشک۔ کہا مجھے اس بارے میں اس کی تعبیر مجھے بتا دو۔ یہ جو مصر کے بادشاہ اس وقت تھے یہ فرائنہ نہیں تھے، یعنی جن بادشاہوں کو ہم فرعون کہا جاتا ہے مصر کے بادشاہوں کا، یہ وہ نہیں تھے، بلکہ یہ چرواہے بادشاہوں کا دور تھا جنہیں ہکسوس کہا جاتا ہے۔ ہکسوس یا ہکسوس دونوں اس کی پروننسیشن ہے، دونوں طرح سے کہا جاتا ہے۔ ان بادشاہوں کو کہا جاتا تھا، وہی بادشاہ تھے یہ۔ تو ایک ہکسوس یہی ان سے کہتا ہے کہ بھائی مجھے میرے اس خواب کی تعبیر بتا دو۔ اب اس وقت وہ جو بچ گیا تھا، جو 2 قیدی جو داخل ہوئے تھے یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں، تو ان میں سے جو دونوں نے خواب دیکھا تھا جو والا بچ گیا اس کو اب اس وقت یاد آ گیا۔ وقال الذی نجا، اور کہا اس شخص نے جو بچ گیا، منہما ان 2 میں سے، وادکر بعد امۃ، اور کافی مدت کے بعد اسے یاد آ گیا، انا انبئکم، اس نے اب کہا کہ میں تمہیں بتلا دوں گا، بتأویلہ، اس کی تعویل، اس خواب کی تعویل، فارسلون، پس تم مجھے بھیج دو، گویا تم مجھے جانے کی اجازت دو۔ اب یہاں کافی بیچ میں اس قصے کو کھایا جاتا ہے، انڈرسٹوڈ ہی ہے کہ اس نے پھر اجازت لی ہوگی، اسے پرمیشن ملی ہوگی، پھر وہ قید خانے میں گیا۔ تو یہاں سیدھا فرمایا جا رہا ہے فارسلون، مجھے بھیج دو۔ تو وہاں جا کر یہ کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق، اے راست باز، اے سچے انسان، یعنی بہت بڑے سچے انسان۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کس نام سے پکار رہے ہیں یوسف، اور صدیق کہا، گویا جیل میں جتنی دیر ان کے ساتھ رہے تھے ان کے اس کردار کی چھاپ کس قدر آپ پر پڑی تھی کہ آپ کی زبان سے نکل گیا کہ اگر کوئی سچا انسان ہے، نہ صرف زبان کا سچا بلکہ عملی بھی سچا، راست باز، تو وہ یوسف ہے۔ کہا یوسف ایھا الصدیق، اے میرے سچے دوست، اے ایک سچے انسان، اے راست باز شخص، افتنا، تعبیر بتا دو مجھے، فی 7 بقرات سمان، کس کی تعبیر؟ کہ 7 موٹی تازہ گائیں ہیں، یأکلہن، ان کو کھاتے ہیں، ان کو کھا جاتی ہیں،
سبع عجاف 7 دبلی گائیں، کمزور گائیں، وسبع سنبلات خضر اور 7 بالیں ہیں جو سبز ہیں، ہری ہیں، واخر یابسات اور اتنی ہی یعنی 7 ہی دوسری بھی ہیں جو خشک ہیں، لعلی شاید کہ میں یا تاکہ میں ارجع لوٹ جاؤں الی الناس لوگوں کی طرف، لعلہم شاید کہ وہ یعلمون جان جائیں، یعنی تم مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دو۔ جس انداز سے اس شخص نے وہاں یوسف علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ کیا، یہ من و ان وہی الفاظ ہیں جو بادشاہ نے کہے تھے، بالکل وہی الفاظ دہرائے ہیں اس نے، اور قرآن نے بھی انہی الفاظ کو یہاں پہ رکھا ہے، بالکل کوئی تبدیلی نہیں کی ہے، جو بادشاہ نے الفاظ بتائے اور وہی اب یہ جو اس کا ساتھی تھا جیل کا ساتھی اور اس نے یوسف علیہ السلام کے سامنے ہوئی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر سیریس تھے اس معاملے میں کہ کہیں الفاظ تھوڑے سے بھی بدل جائیں تو تعبیر کچھ کی کچھ آ سکتی ہے، تو اس نے ٹھیک طرح سے ان الفاظ کو یاد کیا اور انہی الفاظ میں یوسف کے سامنے خواب بیان کیا تاکہ تعبیر بھی جو ملے بالکل صحیح اور سچی تعبیر ہمیں ملے۔ اور پھر دوسری چیز لعلہم یعلمون، تاکہ وہ جان جائیں، اس کے 2 مطلب ہیں، تاکہ ان کو اس کی تعبیر کا علم ہو جائے، تعبیر پتہ چل جائے کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ تو دوسرا اس کا مطلب ہے تاکہ وہ جان جائیں کہ تم نے کس عظیم شخصیت کو قید خانے میں ڈال دیا ہے، تاکہ وہ جان جائیں تمہارے بارے میں کہ تم عام قسم کے انسان نہیں ہو، تم ایک الگ قسم کے انسان ہو، تمہاری کچھ اور شخصیت ہے، انہیں پتہ چلے کہ تم کون ہو، تاکہ میں وہ حق ادا کر سکوں جو میں بھول گیا تھا، جو انہوں نے کہا تھا کہ میرا ذکر آپ اپنے رب سے کرنا، یعنی اپنے آقا سے کرنا۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ 7 سال بھول گئے، یہ 7 سال یہاں رہے ہیں، اور 7 ہی سال حضرت ایوب علیہ السلام بھی وہ اپنی اس بیماری میں مبتلا رہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، یہ کوئی آتھینٹک نہیں ہے، 7 سال اس کے 7 سال یہ اس کے بھی رہے ہیں۔ یہ تو فرمایا تاکہ وہ جان جائیں، تو جواب میں اب فرما رہے ہیں یوسف علیہ السلام، قال فرمایا، اس نے کہا یوسف علیہ السلام نے، تزرعون تم کھیتی باڑی کرو، 7 سنین دأبا 7 سال دأبا لگاتار۔ اصل میں یہاں جب آپ پڑھیں گے اس کا جو مطلب ہے وہ بنتا ہے تم کھیتی باڑی کرو گے 7 سال لگاتار مسلسل، لیکن اصل میں اس میں یہ امر ہے کہ تم کرو، اس کا جو اصل مفہوم ہے جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہ تم کرو 7 سال لگاتار کھیتی باڑی، فما حصدتم پھر جب تم کاٹو گے، جب تم اس فصل کو کاٹو گے، فذروہ پھر اسے رکھ دو فی سنبلہ اس کے کھوشوں میں، بالیوں ہی میں اس کو رہنے دو، الا قلیلا مما تاکلون بس تھوڑا سا نکالو جو تم کھاؤ گے۔ گویا ذخیرہ کرنے کا ان کو ایک آرٹ بتا دیا، ایک بہت بڑی بات بتا دی۔ آج اب پتہ چل رہا ہے جو جاننے والے ہیں، ایگریکلچرسٹ جو ہیں، ایگریکلچر سے جو تعلق رکھتے ہیں، وہ والی سائنس جو جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پھر کسی قسم کی پریزرویٹو کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی اگر اس کو اسی میں رکھا جائے، کھوشوں ہی میں رکھا جائے جو بھی فصل ہو۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے چونکہ 7 سال رکھنی ہے وہ، لہذا تم ایسے ہی ان کو رہنے دو، کھوشوں ہی میں رہنے دو، بالیوں ہی میں رہنے دو، صرف کتنا آپ ان میں سے نکالو جو آپ کھائیں گے، گویا بڑے بچا کر آپ کو کھانا ہوگا، ما تاکلون۔ پھر ثم یاتی من بعد ذلک اس کے بعد آئیں گے 7 شداد 7 سال آئیں گے جو بڑے سخت ہوں گے، شداد سخت، اس کے بعد 7 سخت سال ہوں گے، یاکلن کھا جائیں گے وہ 7 سال کیا کھا جائیں گے، یاکلن ما قدمتم جو کچھ تم نے رکھا ہوگا، لہن ان کے لیے، ان 7 سالوں کے لیے وہ 7 سال کھا جائیں گے۔ اس سے مراد کیا ہے
کہ 7 سالوں میں وہ جو تم نے بچا بچا کے رکھا ہوگا وہ چٹ کر جائیں گے وہ 7 سال، یعنی کھائیں گے لوگ ہی، لیکن مراد یہ ہے کہ قحط سالی ایسی ہوگی کہ نیا کچھ بھی وہ اگا نہیں پائیں گے، بس وہی جو بچا کے رکھا ہوگا اسی کو کھائیں گے، اس میں کچھ نہیں بچے گا۔ کتنا بچے گا یا کتنا بچانا ہوگا؟ الا قلیلا، بہت تھوڑا سا، مما تحسنون، جو تم بیجو گے، جو تم نے پھر وہ بیج کے استعمال میں لا سکو گے۔ تو یہ تعبیر بتا دی حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ پھر فرمایا ثم یاتی، پھر آئے گا، من بعد ذالک، اس کے بعد، عام، 1 سال پھر ایسا آئے گا، فیہ یغاث الناس، اس میں پھر پلایا جائے گا لوگوں کو، یعنی لوگوں کی سیرابی ہو جائے گی، بارش ہوگی، لوگ نچوڑیں گے، کافی ہریالی ہوگی، انگور بنیں گے، تل بنیں گے، سرسوں بنے گا، یعنی تیل ہی تیل ہوگا، اور انگور بنیں گے، انگوروں کو بھی نچوڑا جائے گا۔ وَيُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ، اور اس میں وہ نچوڑیں گے، یعنی پھر شراب لوگ بنائیں گے اس سے۔ تو یہ حالانکہ خواب سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ الگ سے وحی کے ذریعے بتا دیا گیا یوسف علیہ السلام کو۔ خواب کی تعبیر تو یہی تھی کہ 7 گائیں موٹی ہیں اور 7 اس کے ساتھ سبز یا ہرے، وہ ہری بالیں جو ہیں، اس سے مراد تھا کہ 7 سال بہت اچھے ہوں گے، وہ خوب کھائیں پیئیں گے، لوگ بھی کھائیں گے، جانور بھی کھائیں گے، موٹے تازے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد 7 جو دبلی گائیں تھیں اور وہ بالکل سوکھے تھے، گویا اتنا سوکھا پڑے گا کہ جانور تک بالکل دبلے ہو جائیں گے، بہت کمزور ہو جائیں گے۔ تو خواب تو اتنا ہی تھا، سمجھ گئے یوسف علیہ السلام، خواب کی تعبیر بتا دی، اور پھر آپ نے صرف تعبیر ہی نہیں بتا دی بلکہ اس کے ساتھ آپ نے تدبیر بھی بتا دی کہ آپ کیا کریں گے، جس کو سن کر پھر دنگ رہ گئے، بادشاہ بھی دنگ رہ گئے اور پورے درباری دنگ رہ گئے کہ اس میں کتنی بڑی حکمت تھی۔ جہاں تک خواب کی تعبیر کا تعلق ہے، جو پہلے درباریوں کے سامنے انہیں رکھی تھی، اور کچھ نجومی اور کچھ خواب کی تعبیر جاننے والے بھی انہوں نے بلوائے تھے، انہیں صاف کہہ دیا تھا کہ ہم اس کی تعبیر نہیں جانتے ہیں۔ کچھ مفسرین نے ان کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ چونکہ ان کی یہ عادت تھی کہ وہ بادشاہ کی مرضی کے خلاف کچھ بولنا نہیں چاہتے تھے، یعنی کوئی ایسی بات کرنا نہیں وہ چاہتے تھے جس سے پریشان ہو جائے بادشاہ۔ وہ کہتے ہیں ان کو بھی سمجھ آ گئی تھی اس خواب کی تعبیر کی اچھا خواب نہیں ہے، لیکن بادشاہ کے ڈر سے انہوں نے نہیں بتایا، کہا بس یہ تو بس اضغاث و احلام، بس یہ باتیں ہیں، کچھ پریشان کرنے والی باتیں ہیں، یہ خواب پریشان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی مطلب بات کو ٹالنے کی کوشش کی۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے صاف صاف بتا دیا کہ 7 سال تو عیش کریں گے آپ، خوب بنے گا، سب کچھ ہوگا، لیکن 7 سال اس کے بعد کنٹینیو ایک ایسا قحط ہوگا، ایک ایسی قحط سالی ہوگی، اس کے لیے تم نے کیا تدبیر کرنی ہے کہ اس وقت بھی تم کھاؤ۔ اور پھر اپنی طرف سے اس 1 سال کا ذکر کیا کہ پھر بہت بارشیں ہوں گی، بہت مہ برسے گا، بہت بارشیں ہوں گی، بہت کچھ گھاس بھی اگے گی اور غلہ بھی اگے گا، پھر آپ عیش کرو گے، کھاؤ گے۔ یہ بھی اپنی طرف سے انہوں نے بتا دیا۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کی تعبیر تھی۔ ان آیات کو آج ہم نے پڑھا، اللہ سے دعا ہے کہ ان آیات کے اندر جو حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، ان آیات کے ذریعے جس چیز کو ہمارے دلوں اور ہماری روح کے اندر اتارنا چاہتے ہیں پروردگار عالم، صحیح معنوں میں وہ ہماری روح کے اندر آ جائے، وہ سمجھ آ جائے، وہ فکر آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، یا اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پہ ہمارا ایمان ہو، مکمل ایمان ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور قرآن مقدس پہ عمل کرنے کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔